علامہ صاحب یہ بتا دیں جن جانوروں کا جوٹا ناپاک ہے ان کے پسینے کا کیا حکم ہے؟ جی، جن جانوروں کا جوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے، ان کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جن جانوروں کا جوٹا پاک ہے ان کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے۔ جن جانوروں کا جوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں مشکوک پانی کس سے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ جی، مشکوک پانی سے مراد وہ پانی جس کو خچر اور گدھے نے پیا ہو اس کو مشکوک پانی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ صاف پانی کے ہوتے ہوئے مشکوک پانی اگر کسی نے استعمال کر لیا یعنی وضو بنا لیا یا غسل کر لیا تو اس کا غسل اور وضو نہیں ہوگا، اور اس سے جو نمازیں پڑھے گا وہ بھی اس کی نہیں ادا ہوں گی۔ اور اگر صاف پانی موجود نہیں ہے، صرف مشکوک پانی ہے، تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ پھر اس کو وضو بھی بنانا پڑے گا، ساتھ تیمم بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے صرف مشکوک پانی سے وضو تو کر لیا مگر تیمم نہیں کیا تو پھر بھی اس کی نمازیں پڑھنا، اس کا وضو بھی نہیں ہوگا اور نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے صرف تیمم کیا اور مشکوک پانی سے وضو نہیں بنایا پھر بھی اس کی نمازیں اور وضو وغیرہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے وضو بھی کیا مشکوک پانی سے پھر اس کے ساتھ تیمم بھی کر لیا تو اس صورت میں اس کا وضو بھی جائز ہو جائے گا۔ تو اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، لیکن اگر کسی نے اس کے برعکس کر لیا یعنی کہ پہلے جو ہے وہ تیمم کر لیا پھر وضو کیا تو دونوں صورتیں بہرحال ٹھیک ہیں۔ حضرات صاحب یہ بتا دیں جسم یا کپڑے سے کتا چھو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، جسم یا کپڑے سے اگر کتا چھو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر کتے کے جسم گیلا ہے اور اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر کسی انسان کے کپڑے کو یا جسم کو اگر چھوئے گا اور اس چھونے سے وہ نجاست اس بندے کو لگے گی تو اس صورت میں وہ بدن بھی ناپاک ہو جائے گا اور وہ کپڑا جس کو نجاست لگے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور ہاں، اگر صرف کتا گیلا ہے اس کے بدن پر نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو اس صورت میں اگر کتا کسی انسان کے کپڑے سے یا جسم سے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں ناپاک یعنی کپڑے اور جسم جو ہے وہ بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ اور کتے کا جو لعاب ہے یہ ناپاک ہے، یہ اگر جس کپڑے کو یا جس بدن کو کتے کا لعاب لگ جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ بدن بھی اور کپڑا بھی دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ حضرات صاحب یہ بتا دیں وہ کون سا ایسا حوض ہے جو مکمل بھرا ہوا ہو تو ناپاک ہے صحیح، اور اگر کم بھرا ہوا ہو تو پاک ہے؟ یہ ایک پہلی ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ ماشاءاللہ، مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے۔ جی، ایسا حوض جو مکمل بھرا ہوا ہو تو ناپاک ہے اور اگر کم بھرا ہوا ہے تو پاک ہے۔ تو ایسا حوض یعنی اس سے مراد وہ حوض جو اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو اس سے سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر جو اوپر والا حصہ ہے جو تنگ حصہ ہے اگر اس سے پانی نکال لیا جائے اور جو نیچے کشادہ حصہ ہے وہاں تک پانی رہ جائے یعنی جس کو دہ در دہ کہتے ہیں، اور اگر وہ نیچے والا حصہ دہ در دہ کے حکم میں ہے، اتنا وسیع ہو کہ نیچے والا حصہ کشادہ ہو اور دہ در دہ کے حکم میں ہو تو وہ پانی جو ہے نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، ایسا پانی پاک ہے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کیا طہارت سے بچے ہوئے پانی سے کوئی دوسرا شخص طہارت کر سکتا ہے؟ جی، طہارت کے پانی سے بچے ہوئے پانی سے دوسرا شخص جو ہے وہ طہارت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس پانی کو گرا دیتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پانی کا اسراف کرنا بھی گناہ ہے۔ حضرت صاحب یہ بتا دیں جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ایسے شخص کی حدیث شریف میں کیا فضیلت ہے؟ جی، جو شخص گھر سے وضو بنا کر نماز کے لیے فرض نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے فرض نماز کے لیے وضو بنا کر مسجد کے لیے جائے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر آئے اس کا اجر ایسے ہے جیسے احرام باندھنے والے حاجی کا۔